اپریل 1999 میں امریکی ڈاکٹر کرسٹوفر کیر نے ایک ایسا تجربہ حاصل کیا جس نے ان کے کیریئر کا رخ بدل دیا۔ ان کی ایک مریضہ میری ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھی۔ 70 سالہ میری موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی کہ اچانک اس نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ اپنے بازو اس طرح ہلانے لگی جیسے وہ کسی بچے کو سہلا رہی ہے۔ اس نے اسے ڈینی کے نام سے پکارا اور اسے گلے لگا کر چومنے لگی۔ وہاں موجود ان کا کوئی بچہ یہ نہ بتا سکا کہ ڈینی کون ہے۔ تاہم اگلے دن میری کی بہن ہسپتال پہنچی تو اس نے بتایا کہ میری نے اپنے دوسرے بچوں سے پہلے ڈینی نامی ایک مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس کی موت کا غم میری کے لیے اتنا شدید تھا کہ پھر اس نے کبھی اس بچے کے بارے میں بات نہیں کی۔ ڈاکٹر کیر کے لیے، جو کہ کارڈیولوجسٹ ہونے کے علاوہ نیورو بایولوجی میں بھی پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا۔ میری سے ملاقات کے 25 سال بعد ڈاکٹر کیر دنیا کے سرکردہ ماہرین میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، جن کی تحقیق اس پر ہے کہ اپنی زندگی کے اختتام پر لوگ کیا دیکھتے ہیں اور انہیں کیسے خواب آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تجربات عام طور پر موت سے ہفتوں پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور اختتام کے قریب آتے ہی ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیر کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی زندگی کے اہم لمحات کو دوبارہ جیتے ہوئے دیکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مردہ والدین، بچوں اور یہاں تک کہ پالتو جانوروں سے بھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ مریض الجھے ہوئے یا بے ربط نہیں ہوتے۔ اگرچہ ان کی جسمانی صحت گر رہی ہوتی ہے، وہ جذباتی اور روحانی طور پر اپنے حواس میں ہوتے ہیں۔ تاہم بہت سے ڈاکٹر اس رجحان کو سراب یا الجھن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، مزید سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس لیے کیر نے 2010 میں امریکہ میں ایک اہم مطالعہ کیا۔ یہ ایک باضابطہ سروے کا آغاز تھا جس میں انہوں نے قریب المرگ لوگوں سے یہ جاننا چاہا کہ انہیں اپنے آخری دنوں میں کیا نظر آتا ہے۔ سروے سے پہلے تمام مریضوں کی اسکریننگ کی گئی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ کنفیوزڈ نہیں ہیں۔ اس مطالعے کے نتائج کئی سائنسی جرائد میں شائع ہوئے، جن میں سویڈش نیشنل لائبریری آف میڈیسن بھی شامل ہے۔ کیر اب ایک ایسی تنظیم کے چیف ایگزیکٹو ہیں جو ریاست نیو یارک کے شہر بفیلو میں انتہائی بیمار افراد کی خصوصی کیئر کرتی ہے۔ ان کی کتاب ڈیتھ از بٹ اے ڈریم، فائنڈنگ ہوپ اینڈ میننگ ایٹ لائف's اینڈ 10 زبانوں میں شائع ہو چکی ہے۔ کیر نے BBC نیوز سے اپنے مطالعے اور لوگوں کی زندگی کے آخری تجربات کے بارے میں بات کی۔ آپ نے اتنے برسوں میں ان تجربات کے بارے میں کیا سیکھا؟ میرے خیال میں مرنا اس جسمانی زوال سے زیادہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ موت کی طرف جانا آپ کو زندگی کو دوبارہ واپس دیکھنے کے مقام پر لے آتا ہے۔ لوگ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو سب سے اہم ہیں، جیسا کہ ان کے تعلقات جو ان کی سب سے بڑی کامیابیاں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا بہت معنی خیز اور تسلی بخش طریقوں سے ہوتا ہے جو اس زندگی کو جواز فراہم کرتا ہے جو گزاری گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں مرنے کا خوف کم ہوتا ہے۔ آپ کی تحقیق کے مطابق اینڈ آف لائف ایکسپیرینسز کتنے عام ہیں؟ ہماری تحقیق میں تقریباً 88% لوگوں میں سے کم ایک کے ساتھ ایسا تجربہ ہوا ہے۔ ہماری شرح عام طور پر رپورٹ کی جانے والی تعداد سے تقریباً 20% تک زیادہ ہے۔ مرنا ایک عمل ہے، لہٰذا پیر کو ان کے پاس جانے کے بعد شاید آپ کو اس سے مختلف جواب ملے جو آپ کو جمعے کو ملا تھا۔ موت کے قریب پہنچنے والے مریضوں میں ہم ان واقعات کی تعداد میں اضافہ دیکھتے ہیں۔ اہم موضوعات کیا ہیں؟ تقریباً 1/3 مریض ایسی چیزوں کی بات کرتے ہیں جیسے سفر کرنا وغیرہ۔ اکثر وہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جن سے انہوں نے پیار کیا ہوتا ہے اور انہیں کھویا ہوتا ہے۔ اس وقت مرنے والوں کا تصور ان کی آنکھوں کے سامنے زیادہ آنے لگتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ تسلی بخش تجربہ بھی بتایا گیا ہے۔ یہ بھی دلچسپ تھا کہ وہ کن لوگوں کا خواب دیکھتے ہیں۔ وہ ان لوگوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ان سے پیار کرتے تھے اور ان کی حمایت کرتے تھے اور جو ان کے لیے سب سے زیادہ اہم تھے۔ تقریباً 12% لوگوں نے سوال نامے میں جو اپنے خواب بیان کیے وہ یا تو غیر جانبدار تھے یا تکلیف دہ۔ لہٰذا آپ کو جو بھی دکھ ہیں اکثر ان تجربات میں دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی کیسز ہیں جہاں کوئی جنگ میں گیا اور بچ گیا اور یہی بات اسے چپتی رہی، لیکن آخر میں اسے اپنے جنگ میں مرنے والے ساتھیوں کو دیکھ کر تسلی ہوئی۔ بعض اوقات مریض خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کئی مرتبہ وہ بیدار بھی ہوتے ہیں۔ کیا ان دو قسم کے تجربات میں فرق ہے؟ ہم نے سوال نامے میں لوگوں سے پوچھا کہ وہ سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے، اور نتیجہ 50-50 ہی تھا۔ مرنے کے عمل میں مسلسل نیند بھی شامل ہے۔ دن اور راتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، گھڑی کہیں گم ہو جاتی ہے۔ آپ ان بچوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں جن کو ٹرمینل النس یا لا علاج بیماری ہوتی ہے۔ بچوں اور بڑوں کے آخری زندگی کے تجربات میں کیا فرق ہے؟ بچے یہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فلٹر نہیں ہوتے۔ وہ خیالی اور حقیقی کے درمیان لکیریں نہیں کھینچتے۔ ان کے پاس موت کا تصور بھی نہیں ہوتا، لہٰذا
وہ حال کے اس موجودہ لمحے میں جیتے ہیں۔